السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ابھی 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے اپنے بہت سارے مبارک کلام کو، تورات، زبور، انجیل وغیرہ جیسی کتابوں کو نازل فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ اسی لیے آج یہ قرآن ہمارے سامنے اپنی اصلی صورت میں باقی ہے۔ اس کتاب میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور کوئی خلط ملط یا کوئی غلطی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جب لی، یہ کتاب کن ادوار سے گزر کر کے ہمارے پاس آئیے اس کی مختصر تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 23 سال کی مدت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بذریعہ جبریل وقفے سے اس کو نازل کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام کی ایک عظیم ٹیم تیار کی اور کچھ ایسے رجال کو پیدا کیا جو قرآن سے گہرا شغف رکھتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن کے معنی مفہوم کو سیکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب ہدایت کو، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کے سینوں کو کشادہ کر دیا، ان لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ اکثر صحابہ اکرام کو دیکھیں، وہ 50 سال، 60 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن کے حافظ بنتے تھے۔ کچھ صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ امی تھے، لیکن وہ قرآن سن کر کے وہ قرآن یاد کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، جن کے پاس ان کی آنکھ بھی نہیں تھی، دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ جب اللہ کے نبی مدینہ سے باہر جاتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، غزوات میں نکلتے تھے، آپ اپنے جگہ پہ مصلی پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کرتے تھے، وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں امامت وہی کرتا ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، دیکھنے سے محروم تھے، نگاہ سے محروم تھے، آنکھ سے محروم تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن و دماغ کو، ان کے دل کو کشادہ بنایا تھا، روشن بنایا تھا۔ وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، اکثر صورتوں کے وہ حافظ تھے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی جگہ امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اور صحابہ اکرام کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ کچھ بچے قرآن یاد کر لیتے تھے، سن کر قرآن یاد کر لیتے تھے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب یہ 6 یا 7 سال کے تھے تو ان کے والد نے، ان کے علاقوں والوں نے اسلام قبول کیا، اور عمرو بن ابی سلمہ کی یہ صورتحال تھی کہ مدینہ کے جو مسلمان سفر کرتے تھے، مکہ آتے جاتے تھے، تو وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، اور عمرو بن ابی سلمہ جس بستی میں رہتے تھے وہ راستہ تھا مکہ کی طرف جانے والا۔ تو عمرو بن ابی سلمہ سن کر کے اسلام سے پہلے، یعنی بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، مسلمانوں کی زبان سے قرآن سن کر کے قرآن یاد کر لیتے تھے۔
اسی طریقے سے ایک صحابیہ ہیں جن کو ام ہشام الانصاریہ کہا جاتا ہے، ان کی سیرت میں آتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے جمعہ کے روز، تو حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ سورہ قاف سن کر کے سورہ قاف کو انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ کہتی ہیں خود کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منہ سے میں نے یاد کیا، یعنی آپ پڑھتے تھے میں نے اس کو یاد کر لیا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے بالکل روشن کر دیا، دل کو کھول دیا۔ وہ صحابہ اکرام قرآن کو یاد کرتے تھے، جیسے صورت نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ اکرام سن کر کے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو حفاظت کا ایک طریقہ یہ رہا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دلوں کو کشادہ کر دیا، منور کر دیا، وہ قرآن کو یاد کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لکھنے پڑھنے والوں کو تیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے عرب سماج میں تحریر اور لکھنے کی جہاں پہ یہ رسم ختم ہو چکی تھی، یہ فن نہیں تھا، کوئی لکھنے پڑھنے والا نہیں تھا، امی تھے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا نزول قرآن سے پہلے ہی مکہ میں عرب میں یہ ٹیم تیار کر دی کہ وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ پڑھنا لکھنا شروع کر دیے، لکھنے والے بن گئے۔ اور جیسے قرآن کا نزول کا دور شروع ہوا، صحابہ اکرام نے قرآن کو لکھنا شروع کیا۔ کاتبین وحی کی ایک بڑی ٹیم ہے، 100 سے زائد لوگ صحابہ اکرام ہیں جو قرآن کو یاد کرتے تھے، جہاں پر وہیں وہ قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، جمع کر لیا کرتے تھے، ہڈیوں پر، تختیوں پر، پتھروں پر، چٹانوں پر، جیسے جن کو جو سہولت میسر ہوتی تھی صحابہ اکرام قرآن کو محفوظ کر لیتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ اکرام کو املا کراتے تھے، بولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت اس صورت میں، اس آیت کے بعد اس کو لکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور قرآن تو پورا نازل ہو چکا تھا، صحابہ اکرام اس کو پورا یاد کر چکے تھے، قرآن کے حافظ تھے اور قرآن تحریروں میں جمع بھی تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اس وقت پورا قرآن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، یعنی کتابی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک موجود نہیں تھا۔ ہاں، پورا قرآن موجود تھا، کوئی ایک بھی سورت، کوئی ایک بھی آیت یا کوئی ایک بھی لفظ مس نہیں ہوئی تھی، کہیں غائب نہیں ہوئی تھی۔ پورا قرآن صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا، تحریروں میں محفوظ تھا، صحیفوں میں محفوظ تھا، متفرق تھا، الگ الگ تھا، صحابہ اکرام گھروں میں محفوظ تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا اور جنگ یمامہ میں حافظین قرآن کا، حاملین قرآن کی جب شہادت ہو گئی، صحابہ اکرام کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر اس قرآن کا اہتمام نہ کیا گیا، اس کی حفاظت کے تعلق سے کوشش نہ کی گئی تو پھر یہ قرآن کہیں ڈر لگ رہا تھا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اجلۂ صحابہ نے مشورہ دیا، ابوبکر صدیق نے مسئلے کی نزاکت کو سمجھا، بہرحال مشورے میں بات طے ہوئی کہ صحابہ اکرام میں وہ جو اعلیٰ درجے کے حفاظ ہیں وہ جمع ہوں اور بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کو ایک کتابی شکل دینے کی کوشش کریں، یعنی ایک مصحف بنائیں جہاں پر تمام صورتوں کو بالکل یکجا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتبین وحی میں سے تھے، ان کو متعین کیا۔ ان کی عمارت میں، ان کی نگرانی میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ جو صحابہ اکرام کے گھروں میں جو مختلف نسخے تھے، جو صورتیں تھیں، جو آیتیں تھیں، اور جو چٹانوں پر اور جو ہڈیوں اور جو تختیوں پر اور صحیفوں میں جمع تھیں، ان سب کو جمع کیا گیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں قرآن کو ایک کتابی شکل، جس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں، جس کو ہم مصحف کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوا، کتابی شکل مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور شروع ہوا اور اس کے بعد جب مسلمانوں میں
قرآن کے پڑھنے میں اختلاف ہوا اور بعض قراتوں کو لے کر کے فخر و مباحات شروع ہو گئی، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس قرآن کو اس زبان پر باقی رکھا جائے، اس قرت پر باقی رکھا جائے جس قرت پر قرآن کا نزول ہوا تھا، جو لغت قریش تھا۔ اسی پر جمع کیا گیا، بقیہ سارے نسخوں کو دریا برد کر دیا گیا اور اس کو جلا کر کے ختم کر دیا گیا۔ صرف اور صرف لغت قریش کو جو قرآن قریش کی زبان پر نازل ہوا تھا، جو لغت پر نازل ہوا تھا، اسی قرت کو باقی رکھا گیا۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے کئی لغات پر قرآن کو نازل فرمایا تھا، کئی لہجوں پر قرآن کو نازل فرمایا تھا، یہ سہولت تھی، یہ آسانی کے واسطے تھی، لیکن جب اس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر آدمی اپنی اپنی قرت کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا شروع کر دیا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش پر، جس قریش کی زبان پر اللہ رب العالمین نے لغت پر اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا تھا، اسی لغت اور اسی لہجے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر دیا، بقیہ سارے نسخوں کو دریا برد کر دیا گیا۔ ہم اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کن مراحل سے گزر کر کے اپنی اصلی صورت پر یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہی، باقی رہی۔ آج بھی یہ قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے اپنی اصلی صورت پر باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اور یہ ذمہ داری آج بھی الحمدللہ پوری ہو رہی ہے اور کتاب اپنی اصلی صورت پر باقی ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے حافظین قرآن کو پیدا کیا، ایک ٹیم کو تیار کیا، اور آج بھی مدارس میں، مساجد میں اور اسلامی مکاتب میں قرآن کریم کو یاد کرنے کا نظم ہے، اچھا سسٹم چل رہا ہے، قرآن یاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی حفاظت کرا رہا ہے۔ ایسی اللہ رب العالمین علماء کو پیدا کیا جو قرآن کے معنی و مفہوم کو، اس کی تفسیر کو، اس کے مفہوم کو اور اس کے احکام اور اس کے مسائل کو اور اس کے مباحث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک اہم باب ہے۔ لہذا ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حفاظت قرآن کے لیے قربانی دیں، قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے ذمہ داری کے لیے قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے قربانی دیں۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کو غالب رکھے گا، اپنے قرآن کو باقی رکھے گا، اپنے قرآن کی حفاظت کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت میں ایک حصہ بنیں اور قرآن کی حفاظت میں شرکت کریں اور اپنی سعادت اس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو قرآن کا عالم بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اور ہم سب کو قرآن سے جڑنے اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔